سورہ مبارکہ فاتحہ و دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم کن لولیک حجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. اللہم ابعث هذا الصواب الکلام إلى روح المرحوم المقصوص واجعله عندك في أعلى العليين مخلوق من الشاهدين. اللهم سقط مسراه واللهم اجعل جنة مثواه اللهم اغفر ذنوبه واللهم استر عيوبه اللهم احشره مع النبي محمد المصطفى والآئمة الهدى. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الرحمن في مقام آخر والنازعات نزعا والناشطات نشطا. وقال الرحمن في مقام آخر جاءت سكرة الموت بالحق. وقال الرحمن في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. درود پاک سارے صاحبان مل کے بولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس اسلام کی مجلس ہے، مقصد بلندی درجات ہے، بہت مناسب ہے ایک ایسا درود تلاوت ہو جائے سیدہ بی بی دروس علی راضی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس مومنین کا اتصال پیدا کرنا ہے، جگہ خالی پہ خالی جگہ پر کر دے. ختم دی مجلس نہیں ہے، کٹے ہوئے فروٹیں اس جگہ خالی نہ رکھو. کاڑی ہستے تھے اتصال ضروری ہے. دل میں ہو حسین تو عبادت قبول ہے. دل میں ہو حسین تو عبادت قبول ہے. بغیر حب علی سے زندگی فضول ہے. لعنت کرے زمانہ دشمن بطول پر. لعنت کرے زمانہ دشمن بطول پر. یہی اجر رسالت یہی منشاء رسول ہے. پاک بیدن دشمنات لعنت باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل وابستے در ظہور اور انہوں نے استقبال دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسجد خدا اچ موجود صوفے مجبور لوگ آستے ہوندن، ضعیف لوگ آستے ہوندن، بیمار اور کمزور لوگ آستے ہوندن. نوجوان صفی ازا سمجھ کے تشریف فرما ہو جاؤ. بزرگان اجازت ہے ایک اور درود دی تلاوت ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارش ہے. چونکہ یہ سال ثواب دی مجلس ہے، یقیناً موت و حیات کی گفتگو ہے. میرے فیوریٹ مضامین ہے موت و حیات. انہوں میں سٹی اپنی ذات مستقیتا آسان اناسان حصے ریت امام کے حوالے میں مجھے بھی برد کیتے. محترم سامعین کرام، ہر انسان مجموعہ ہے تین چیزاں دا. جسم ہے، نفس ہے، روح ہے. جسم نفس روح دے مجموعے دا نام انسان ہے. موت دے ذائقے دا تعلق جسم نال نہیں، موت دے ذائقے دا تعلق روح نال نہیں، موت دے ذائقے دا تعلق نفس نال ہے. اگر یہ نفس سمجھ آ جائے انسان نو موت سمجھ آ سکتی ہے. اس بندے نو نفس سمجھ نہیں آتا، اس بندے نو نہ موت سمجھ آتی، نہ اس بندے نو موت دا ذائقہ سمجھ آتی.
ریت صاحب الزمان علمی مرکز ہے، علماء کی موجودگی ہے، میں تہائی طالب علم یاد رکھنا صرف اور صرف موت دے ذائقے دا تعلق ہی نفس نال نہیں، خوشی دا تعلق نفس نال ہے، غمی دا تعلق نفس نال ہے، دکھ دا تعلق نفس نال ہے، مسرت دا تعلق نفس نال ہے، جنت دا تعلق نفس نال ہے، جہنم دا تعلق نفس نال ہے، علم دا تعلق نفس نال ہے، جہالت دا تعلق نفس نال ہے، حتیٰ کہ معرفت معبود دا تعلق بھی نفس نال ہے، چونکہ معرفت رحمانی دا تعلق نفس نال ہے۔ اسے واسطے معصوم فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ زبان کو تکلیف دیونی ہے اس ارادے نال کہ زبان دے گناہ معصوم دی حدیث ہے، میری شہرت استے نہیں بولنا، میری دولت استے نہیں بولنا، نام ولی استے نہیں بولنا، شہرت دی نیت عبادت ویسے ہی شرک ہے۔ امام رضا دا فرمان ہے میں شہرت استے پڑھتا ہی نہیں ہوں، ہاں معصوم دے ذکر چ بولو، کیوں؟ سرکار فرمائیں دے ہمارے ذکر میں بولنے سے زبان کے گناہ معاف۔ اس ارادے نال بولنا مسجد ہے، مسجد آداب اور تقاضے زیادہ ہیں، یاد رکھنا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہلے پیغمبر دی یہ حدیث ہے، پیغمبر دی تاسیج مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، پڑھے لکھے لوگوں ایک حساب کتاب لاؤ، جس بندے نو اپنے نفس دی معرفت ہو جائے اس بندے دا انعام ہے اللہ دی معرفت۔ اس بندے دا انعام کیا ہوئے جس بندے نو نفس اللہ دی معرفت ہو جائے۔ شامل ہو جاؤ ختم قرآن سے۔ اس بندے دا انعام کیا ہوئے توجہ ہے، اس بندے دا انعام کیا ہوئے اس بندے نو نفس اللہ دی معرفت ہو جائے۔ یاد رکھنا موت دے ذائقے دا تعلق نفس نال ہے، اور موت ایک میٹھی شے ہے، معلوم شے ہے، نامعلوم شے نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اور بڑا وائلڈ کویسچن ہے کہ موت دا ذائقہ معلوم ہے، موت دے حقائق معلوم ہے، موت اللہ دی مخلوق ہے، پھر اس مخلوق تو انسان دشمنی کیوں رکھ دے؟ ہر وقت موت تو بچن دی فکر کیوں ہے؟ اور اس کا جواب بھی مولا دے قول موجود ہے۔ انسان موت سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ مولا امیر ارشاد فرمائیں دیں الناس اعداء ما جاہلو، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی الناس اعداء ما جاہلو، انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ میں پہلے 10 سال اردو اچ پڑھا، وہ تقدیم پاکاں دا حکم ہویا بسانو تیرے مسائب پسند دن میں ان شروع کر دیتا۔ اے جملہ ذرا میں ٹھیک سرے کیے جاکاں دا لطف دوبالا ہے الناس اعداء ما جاہلو، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہویا کچھ جمل دے لوگ، کچھ صفین دے لوگ، کچھ نہروان دے لوگ، کچھ شام دے لوگ، کچھ عاد دے لوگ علی دے اس واسطے دشمن ہن کہ علی تو جاہل ہے۔ ہر بلا لے جا میں سارے بول رہے ہو حیدری، ماشاءاللہ اچھی تائید ہے جناب دی، اچھی تائید ہے جناب دی۔ اچھا اگر یہ نفس سمجھ چاہ جائے انسان نو موت دا ذائقہ سمجھ چاہے دے۔ الحمدللہ میں خود 10 سال عربی پڑھائی، پریشان تھا نہیں ہو رہی؟ میں ظاہرے بچپنے 34 سال ہو گئے، میں تلاش کرتا رہا کہ نفس تک کوئی اتنا آسان میں نمانی مل جائے
تاکہ میں ریت امام دے حوالے کر سکا سٹڈی میں کیتا حوالے پڑے پیا کرتا اور اس تو زیادہ آسان معنی نفس دا ہو ہی نہیں سکتا نفس دا ایک معنی لغت ہی چاہے نفس دا ایک معنی اصطلاح ہی چاہے پہلے میں جناب نو لغت دا معنی دستا پوری توجہ دھیان اتنا دھیان میں کدے کسی مت میں نہیں آکھا موضوع ہی ایسا جیسا میں پڑھ رہا دوبارہ کسی پڑھنا نہیں بعد سننا بنا اس ٹائم کوئی مستری معمار کچی دیوار بنائیں دے کچی دیوار بنامن تو پہلے گارا بنائیں دے گارا لے کے اٹ دے سل دے متھے تے لا دیں دے پھر دوسری اٹ سل لے کے اس گارے دے ذریعے دو اٹا نو جوڑ دیں دے عربی زبان اچ دو اٹا دے درمیان جوڑن والے گارے نو نفس عربی زبان دو اٹا دے درمیان ہونا جوڑن والے گارے نو میرا بیٹا نفس کھویں دے اور اس کا اصطلاحی معنی ہے جوڑ دینے والا جوڑ کے رکھنے والا ان سمجھنا ہو سجے پاسے جسم ہے کھبے پاسے روح ہے درمیان اچھ نفس ہے اس نفس نے جسم اور روح نو جوڑ کے رکھا ہے اس نے جوڑن دی وجہ تو اس کا نام ہے نفس علماء تائید فرمائے سے تسی بول سو زبان دے گناہ معاف نفس کا معنی ہے جوڑ دینے والا اگر کسی بندے کا لقب ہی نفس اللہ ہو جائے المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو میرے پاک مالک کون ہے نفس اللہ آئے گواہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو راہ خدا میں بیچ دیتا ہے بدلے میں اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے اس کا نفس اللہ ہو جاتا ہے توجہ ہے مولا امیر ہے نفس اللہ کیا مطلب علی ہے نفس اللہ نفس معنی جوڑ دینے والا جو بندہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دے اس نفس کو علی ابن ابی طالب میں آسان گفتگو کیا کرتا جو میں جانتا یاد رکھنا ریت صاحب الزمان علیہ السلام اور جملہ میری طرف ہدیہ ہو جائے جناب دی ضیافت ایمانی دکھاتے یہ جملہ ہدیہ ہو جائے ہر مرنے والے کو مرنے سے پہلے 3 جہانوں سے گزرنا پڑتا ہے زوابہ ہی نہیں کیلی قیمتی میں تو انگل کی اچھا اس ٹائم لیٹسٹ تحقیق کے مطابق نمازی ہو ماشاءاللہ سونا میرا نمازی ہی ہونا چاہیے علی کے مجھلہ پڑھنے والے کو اس ٹائم لیٹسٹ تحقیق کے مطابق 18,000 عوالم واحد عالم جمع عوالم تسنیہ بمانی جمع عالمی توجہ ہے 18,000 عوالم یعنی 18,000 جہان بھائیو اس ٹائم آباد چکا ہے تو سوڑ حیران ہو سو بھی پنیاں دے میں نہ ہی آن دیں اچھا ہم نہیں مشکل نہیں
اچھا 18,000 جہان موجود ہے مگر مرن تو پہلے ہر میت نو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی جیڑا انسان مرسی مرن تو پہلے وہ ترے زمانہ تو ترے جہانہ تو ترے عوالم تو گزرنا پوسی تو علی حیرت دستی ہے کہ جناب دی شاید معلومات اچھ نہیں میں دہرا دینا میری قوم کے نوجوان ایک اللہ ساسا یاد فرما رہا کیڑے عالم ہیں جی خود قرآن اچھ موجود ہے اپنے کولوں میں ایک لفظ نہیں آتا قرآن اچھ موجود ہے کیڑے عالم موجود ہیں پہلے عالم کا نام ہے عالم نزا بول دیو کیا ہے سارے بول دیو عالم نزا پہلے عالم کا نام ہے میرا بیٹا عالم نزا دوسرے عالم کا نام ہے عالم احتضار کیا نام ہے عالم اقتراؤ کا ہے میں دہرا دینا عالم احتضار جس کا ثلاثی حاضر ہے عالم احتضار مجرد اس کا حاضر ہے عالم احتضار تیسرا عالم ہے اس عالم کا نام ہے عالم سقرات اور تینوں عوالم کا ذکر قرآن موجود ہے پہلا عالم عالم نزا نزا بالاصل عربی زبان کا لفظ ہے اس کا باب تفاعل ہے تنازع یہ تنازع ساری اردو پنجابی سریکی ہر زبان استعمال ہوتا ہے تنازع دا معنی ہے جھگڑا یار تیرا کوئی میرے نال تنازع ہے یار تیرا کوئی میرے نال نزاع ہے تیرا کوئی میرے نال نزاع جھگڑا چلتا پہ پہلا عالم عالم نزاع میں اندازہ ڈالے بعض جملے اردو دے اچھے سمجھ دیو الحمدللہ میں نے 5-6 زبان آنگین 5-6 آندھیں تھوڑیاں میں جملے دی ونڈ کر لینا اپنے دماغ میں کس زبان جملہ کیے یہ جملہ اگر اردو چاہوں استحق زیادہ ادا ہوتا ہے جب کسی جسم کے بارے میں وقت موت جھگڑا ہو جائے زندگی کہے میں اس کی مالک ہوں موت کہے میں اس کی مالک ہوں ایسے عالم کو عالم نزا کہا جب کسی مولانا خصوصی توجہ جناب دی پیار ہے جب کسی جسم کے بارے میں زندگی اور موت کا جھگڑا شروع ہو جائے زندگی کہے میں اس کی مالک ہوں موت کہے میں اس کی مالک ہوں ایسے عالم کو عالم نزا کہا جاتا ہے اور ہر مرنے والے کو اس عالم نزا سے گزرنا پڑتا ہے جنہیں بندے شروع تو منصر سن دے ہو تو اللہ کا مزاج ہی ہو رہے بھائی پہلے عالم کا نام ہے عالم نزا جھگڑے والا عالم لڑائی والا عالم تنازع والا عالم اور کوئی بھی جھگڑا اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کوئی قاضی موجود نہ ہو ختم نہیں ہو سکتا جب تک کوئی جھگڑا ختم کرنے والا قاضی موجود نہ ہوئے اے امت رسول اللہ اے موالیان شاہ ولایت بنا اے عزاداران سید الشہداء اے ریت صاحب الزمان حجت خدا یاد رکھنا عالم نزا کے اس جھگڑے کے مٹانے والے قاضی کو علی ابن ابی طالب جھگڑا پریشان کا نہیں ہو رہا کسی ٹائم میں جھگڑا زندگی دے حق کے چوہند ہے کسی ٹائم میں تنازع موت دے حق کے چوہند ہے جناب نے ملاحظہ نہیں فرمایا ظاہری لحاظ نال انسان دی باڈی ڈیڈ ہے ڈاکٹر صاحبان نے جواب دے دیتا جی بچن دا چانس ہی کوئی نہیں جس دے بچن دا چانس ہی کوئی نہیں وہ بندہ بچ گیا کیوں قاضی نے فیصلہ زندگی کے حق میں دے دیا
इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त सेहत मंद है, बिल्कुल ठीक ठाक हट्टा कट्टा, ज़ाहिरन कोई सबब नहीं, मगर इंसान गट्ठा तो यकदम मर गया। क्यों? काजी, तवज्जो है, काजी ने फैसला मौत के हक में दे दिया। मजहब अहले बैत की तरफ से आलमे निज़ाम के काजी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। चूँकि अली काजी ने मौत व हयात है, इसीलिए अली ने फरमाया या हारो हमदान मैं यमुत यारानी मोमिनन औ मुनाफिकन कबला, पूरी हदीस सुना रहे हैं। ऐ हारिस हमदानी, जो भी मरेगा वक्त मौत अली को देखेगा, चाहे मोमिन होगा चाहे मुनाफिक होगा। क्यों? अली मौत व जिंदगी का फैसला कर रहा होगा, मरने वाला अली को देख रहा है। अकली बहुत बेहतर है। मैं मजहब के मामले मेरे भाई उमर नसादर साहब बिना दहक है सारे थे, चूँकि इल्मी लोग हो बेअसद तालिब इल्म रुले हुए लोग हैं, हम तो रुल गए किथे मस्जिद थे किथे मदरसा, यानी सारी ड्यूटी जो होर लग गई। एक खसूसी जनाब की तवज्जो, मजहब के मामले में झगड़ालू आदमी नहीं, मैं अपनी गल कर रहा हूँ। मजहब के मामले में कूल माइंड आदमी है, ठंडे दिमाग का आदमी है। मेरे मुंह से खड़ा होकर कोई मेरे मजहब में बुरा भला आख देवे, एक दफ़ा मैं सबर ना सुन जरूर लेना, तवज्जो है। तानू भी ऐसा होना चाहिए। शिया जज्बाती नहीं होता, तवज्जो है। शियाए जज्बाती नहीं बनना, शियाए अकली बनना। जज्बाती तो सानू लै गए भाई, मुल्क दियां लड़ाइयां ते फसाद ते दंगे ते मजहबी मसले देख लो, ये जज्बात की वजह तो है। और खुसूसन अगर किसी बंदे नूं, और इस करती मैं कतन माफ़ी नहीं मंगनी, क्योंकि मौला हुसैन का फरमान है, और जिस बंदे नूं जिस मसले का पता ना होवे कतन बयान ना करे, चाहे आलिम होवे चाहे जाहिल होवे। खुसूसन मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारे अगर जनाब नहीं जानते तो वो जुमले जरूर जुबान के ना लाओ। करे मौला वाली करबला का फरमान है, सरकार शायद फरमाते अगर जाहिल खामोश रहते तो दीन में कभी इख्तिलाफ नहीं होता। क्या फरमान है मेरे मौला जी, अगर जाहिल खामोश रहते तो दीन में कभी बोलो, दीन में कभी इख्तिलाफ नहीं होता। इतना भी इख्तिलाफ है ये जोहला की वजह से है। तवज्जो भाई, मैं मजहब के मामले कूल माइंड आदमी हूँ, ठंडे दिमाग का आदमी हूँ। हाँ, मस्जिद है, खाना खुदा है, मस्जिद तो पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा तक जाना चाहिए, तमाम उम्मत मरहूमा तक हम होना चाहिए। जैसे अल्लाह रहम फरमावे, मेरी तरफ पैगाम है, मेरे नौजवान रैयत इमाम मातमी अज़ादार पैगाम पहुँचा सकते हो, बिल्कुल पहुँचाओ, अच्छे अंदाज में पहुँचाओ कि मजहब अहले बैत की तरफ आलमे निज़ाद काजी मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली हैं। अगर जनाब नू मौला अली बतौर काजी पसंद नहीं, कोई गल नहीं, तुसी मर्जी का काजी ले आओ, अस्सलाम जस्टिस जज फैसल आदिल मौला अमीरुल मोमिनीन हैं। जनाब नू अगर मौला अली के ट्रस्ट नहीं, भरोसा नहीं, या सारी जुबान ते भरोसा नहीं, असी अली दा नाम वापस लेने हैं जी। तुसी मर्जी दा काजी लाओ, मगर मसकीना दियां दो शर्त हैं। ऐ शर्त मैं तेरे मत्थे ते देखना चाहना। क्यों? मरने काजी ने फैसला सिर्फ जिंदगी का नहीं करना, काजी ने फैसला करना है मौत व हयात का। आप मर्जी का काजी ले आइए। हमारी पहली शर्त है काजी मौत से डरता ना हो।
شمال میں، جنوب میں، ذکر، انس، رجل، مرد، نسوہ، مرنے والا، اتنا طاقتور ضرور ہو جب چاہے جہاں چاہے پہنچ سکتا مرضی دا قاضی لایا ہو اسا پڑی مرضی دے قاضی نو منن واسطے تیار ہے۔ پہلا عالم پریشان تا نہیں ہوئی قبلہ احمد کتنا وقت ہے ساڑھے کول؟ نہیں میں تو پڑھ دے پونا گھنٹہ بھی آؤں گے اتنا نہ کرو اچھا یعنی اس سے لے چپ کرے سے جیسے میں کہیں بندے نو ملکل موت لگنا شروع ہو گیا پہلا عالم میں شام تک پڑھ سکتا کسی نے شاک کہے نا صرف موت ہوا یا شام تک شاک ہوئے تو مجلس ہی رکھنی ہے نا اور کیا کرنا ہے محمد وآلہ محمد۔ پہلا عالم عالم نزاع، توجہ ہے، عالم نزاع، عالم نزاع، عالم نزاع، عالم نزاع کے قاضی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بھائی نہ لڑائیے، نہ جھگڑائے، نہ زدے، نہ فسادے، سوالت تو زیادہ صحابہ کرام ہیں۔ محمد و آل محمد دے منن والا نے اپنی زندگی دے ہر معاملے دا قاضی فقط علی نو تسلیم بے شک اسے جملے پوری مجلس ہے اور یہ بھی ایسا اپنے گولو نہیں بنائے ساری جرت اسی اپنے گولو بنائیے دین دے معاملے جو اپنے گولو کوئی لفظ آگ دے یہ ساری مجال ہے بھائی یہ بھی کام مسا اپنے گولو نہیں کیتا آنکھوں کا لائف جا رہی ہے مجلس لائف جا رہی ہے جی پوری دنیا میں کھڑی ہے جناب میلسی صاحب الطاف حسین میل صاحب بہت اچھا ہوں ہے نا جڑا بندہ جہالت دی وجہ تو قوم نے امتحان پا چھوڑے نہیں جو میں آخری ہیں جناب میں آج بھی ذمہ وار ہاں میں کل بھی ذمہ وار ہاں سارے قاضی علی ہیں صرف سارے نہیں سابقہ دورش بھی قاضی علی ہیں اگر آنکھوں تو جناب میں جناب نو سہائے سکتے جو وقا دینا جناب کے سہائے سکتے جو وقا دینا بڑے بڑے صحابہ موجود بڑے بڑے عادل صحابہ بڑے بڑے عالم صحابہ بڑے بڑے عارف صحابہ بڑے بڑے قربانیاں دیون والے صحابہ مہاجرین موجود انصار موجود ان انصار عادل عالم صحابہ کی موجودگی میں پیغمبر نے علی کے بارے میں کہا اور صحابہ سے کہا اقزاکم علی ابن ابی طالب یاد رکھنا میری طرف سے تمہارے سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب میڈیا دی دنیا ہوئی بھائی اور بچے تھالے تے سوال کر دیں جی ذہن منتشر ہے سانو سمجھ نہیں آ رہا اسلام سمجھ نہیں آ رہا اسلام دے متنازع موضوعات اور مسائل سمجھ نہیں آ رہے انہاں دا حل سمجھ نہیں آ رہا مسجد دی طرفو مدرسہ سیدہ زینب دی طرفو علامہ صابر حسین انہوں نے دوستان دی طرفو اے میک کے پیغام ہے اور پوری ریت امام نو پیغام ہے اور پوری امت رسول اللہ نو پیغام ہے ہم نے علی کو قاضی نہیں بنایا علی کو قاضی رسول اللہ نے بنایا آپ اگر کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس مسئلے میں حق کس کے ساتھ تھا صحابہ کے ساتھ تھا غیر صحابہ کے ساتھ تھا اس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ تھا آپ حق تک پہنچ جائیں گے فتح سے لے کر صفین تک آپ علی کا فیصلہ دیکھ لیجیے ایک درود کا سہارا ہو سکتا ہے مجلس حسین نہ میرے کہن تھے نہ کسی اور عالم دے کہن تھے بس تلاش کر لو کہ اس معاملے جس کو رسول اللہ قاضی بنایا اس قاضی اور صحابہ دے چیف جسٹس دا اس معاملے فیصلہ کیا ہے جو علی دا فیصلہ ہے اس فیصلے کو قبول کر لو اس واسطے کہ علی دا فیصلہ خود رسول اللہ دا فیصلہ پہلا عالم عالم نزاع
نصاب سمجھ آ گیا جی؟ نصابی اور خود قرآن حکیم وچ موجود ہے، اور خود قرآن حکیم وچ دو موتاں دا ذکر موجود ہے۔ آکھو تا آیت پڑھ دی میں قرآن کیسی موت تانوں چاہیے پر اختیار ہے، اسی مجبور لوگ نہیں ہیں۔ عشق علی اچ مجبور ہیں، محبت حسین اچ مجبور ہیں، باقی تا کسے معاملے جیسا مجبور لوگ ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں خود قرآن حکیم وچ موجود ہے۔ آپ مرنے سے پہلے طے کر لیجیے آپ نے کیسے مرنا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے والنازعات نزعا والناشطات نشطا، مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان نکالیں تو وقت موت جھگڑا ہو جائے۔ والناشطات نشطا، مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان نکالیں تو مرنے والے کو موت کا نشہ آ جائے۔ تو جناب توجہ نہیں فرما رہے، نشاط اللہ استعمال ہے، نشاط نشاط توجہ ہے، مرضی ہے جناب کی۔ میرے آج کا جڑے مجالس چلتے پہلے قبلہ دو تین میرے مجالس ہیں اور میں سجدے تے گفتگو کر رہے ہیں، اور 5 قسم دے سجدے ہوندے نریت امام اون دے جو ایک جملہ ہے اون دے جو بھائی ایک ہوتا ہے روح کا سجدہ۔ سجدہ حکم کے بعد ہوتا ہے۔ توجہ موضوع موت و حیات ہے، پوری توجہ پورا دھیان کرائے اور پورے انہماک نہ چھوڑائے، شاید اس انداز نہ میں اس کو بہتر نہ بیان کر سکوں۔ روح دا سجدہ، روح دا سجدہ، اور سجدہ وہی کرتا ہے جو جب اپنے اعضاء کا حاکم ہو جاتا ہے۔ بھائی تاری سر تے حکومت ہے تو جھکتے ہو، زبان تے حکومت ہے تو تسبیح پڑھتے ہو، ہاتھاں تے حکومت ہے تو تکبیر واسطے بلند ہونے توجہ ہے۔ یعنی جو چیز محکوم ہوتی ہے، محکوم حاکم کے حکم سے سجدہ کرتی ہے۔ سجدے دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، سب تو بہترین افضل ترین سجدہ ہے روح دا سجدہ۔ میں ثابت کر دینا روح دا سجدہ، چلو پر ٹائم بچا کے، جو لوگ روح کے ساجد ہو جاتے ہیں، جن کی روح سجدے میں گر پڑتی ہے، وہ روح پر حاکم ہو جاتا ہے۔ نہیں پیشانی دستی ہے، متھے دس دن، آنکھ دی چمک دستی ہے، میری گل سمجھ نہیں آئی۔ ویسے محبت اہل بیت جو سر بنا دیتے جناب، جس لئے سر تے حاکم ہو ویسو سر سجدہ کرے سی نا، توجہ سر باغی ہو وجہ سجدہ کر سکتے، یعنی جڑی شاید بندہ حاکم ہو ویندہ ہے، جس تے حکومت ہو وجہ سجدہ اسے نہ کرتا ہے، جڑا بندہ روح نال سجدہ کر سی پھر روح دا حاکم ہو سی کا نہ ہو سی۔ جو لوگ روح سے سجدہ کرتے ہیں وہ روح کے حاکم ہو جاتے ہیں، جو روح کے حاکم ہو جاتے ہیں وہ جب چاہے مر لیتے ہیں۔ جی ہاں حاکم جو ہو گیا ہے، حاکم جو ہو گیا ہے، جو روح کے حاکم ہو جاتے ہیں وہ جب چاہے مر لیتے ہیں، جب چاہے جی لیتے ہیں۔ وہ روح کو حکم دے تو روح بدن چھوڑ دیتی ہے، وہ روح کو حکم دے تو گئی ہوئی روح واپس آ جاتی ہے۔ بچے پریشان پہ ہوندے، ایک دو نہیں، میں محمد و عالم و محمد دے دورے کتنے سارے ایسے لوگ دیکھے جنہاں دی روح ساجد ہے اور انہاں نو روح تے حکومت ہے۔ بولو لے دانا، اگر علماء کرام میرے تے ناراض نہ ہوں، میں فتوی نہ لگے جے خود نمازی آدمی، اگر ناراض ہوں نہ چونکہ میرا شعبہ ہے نہ صرف تو میں نہیں پڑھتا، ظاہر میں فضائل مسائل کی پڑھنے کے میرا شعبہ ہے، اگر ناراض نہ ہوں میں پوری ضمانت نہ لاتا، پوری ضمانت نہ صادق آل محمد دے شاگرد جناب بہلول، اے بہلول دانا جس دن تک کانے دے گھوڑے تے سوار ہویا، خود نو پاگل ثابت کرن دی خاطر کدا نماز نہیں پڑھی۔ تو جواب نہیں نہ چونکہ تک سٹڈی کوئی نہ میں مومن کا انعام دینا، میں میک تے آ کریا
جس دن نکانے دے گھوڑے تے سوار ہویا لکھاؤ بہلور دی کوئی نماز اگر نماز پڑھے تو پھر عقل مان دے ہارون نپنا ایسی توجہ ہے پرانے کپڑے بازار سام پوندا ہے قبرستان سام پوندا ہے پٹھیاں سیدھیاں گلاں کردا ہے مگر جسم سجدے میں نہیں تھا روح ہر وقت سجدے میں رہا ہائے ہائے لطف لمائے یار میرے جملے دا لطف لمائے میرے جملے دا سر دا سجدہ نہیں ہے جسم دا سجدہ نہیں ہے ہر وقت ہے روح دا سجدہ اچھا کانے دے گھوڑے دے سوارے دے ٹرتا ٹرتا بازار پھرتا پھرتا چلو آپ لطف لینا مسئلہ کی پڑھ کے پھرتا پھرتا لطف لیندہ چونکہ بغداد دے حاکم ہارون نال رشتہ داری ہے زبیدہ نال رشتہ داری ہے علماء کرام بہتر جان دیں آیا دے آگے بغداد دے محل کھڑا ہویا تے نوکر غلام کٹے ہو گئے انہاں نے لکھ کوئی شک خاصو پیسو نہیں جی آج مرسو نہیں نا تو سے لے کے سمجھ آئی نہیں نا سمجھ آئی مولانا تو لطف لے لے غلامہ پوچھا کوئی شاید جی کھاسو پیسو آدھے نہیں جی آج ایسا مرسو وہ سکتا جی مرسو کی ہے مرسو تو انہوں کون مرے سی وہ سکتا جی میں خود مرے سا میں خود مرے سا سارے حاجب غلام نوکر سارے حیران تے پریشان قالین دے اتے اپنی پرانی چادر لئی چادر لمن تو بعد ہارون دے بغداد دے محلے جناب بہلول دنا مر گئے فوت ہو گئے غلام بلائے گئے عطیبہ بلائے گئے ڈاکٹرز بلائے گئے حتیٰ کہ ہارون کو بلایا گیا اتھو چیک کر او شاہ ہوئے تا دوبارہ آوے روح میں جو ہوئے تا پتہ چلے زندہ ہے یا مردہ کافی دیر تو بعد ہارون تانا ماریا ہر وقت آل محمد دم بھرتا ہمیں جب مر نہیں آئی تا کسے سید دے بوہے تے مرے میرے دروازے تے مر گئے ہیں کفن دا خرچہ میں نو پا چھوڑا چونکہ روح حاکم تھی گئی ہوئی روح کو واپس بلایا مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا آخر لگا جب مر نہیں ہے علی دے بوہے تے مرا تیرے جیسے کتے دے بوہے تے کسے نظر آوے ایک اور پڑھ دے وہاں حضرت سلمان محمدی بول دے ہوں دے تائید کر دے ہوں تو سب کی نہیں کر دے حضرت سلمان محمدی تقریباً 2 سال یمن دی گورنری فرمائی زازان غلام نالن زازان زال والا زی والا نہیں زازان غلام نال ہے وقت موت آ گیا چونکہ سلمان کی روح ساجد تھی زازان نے پوچھیا غلام نے پوچھیا سرکار عالم نظام آمن والا ہے تے ساڑھے واسطے کوئی حکم وصیت فرمایا بس ایک ہی وصیت ہے میں مر جاما میرے مرن تو بعد یمن مدائن دا کوئی بندہ میرا جنازہ نہ پڑھاوے ہو سکتا جی تو کسی نہیں پڑھاونا تا پڑھاونا کسی ہو سکتا تو پریشان نہ ہو ہمارا جنازہ وہی پڑھائیں گے جنہوں نے رسول اللہ کا جنازہ پڑھایا ہمارا جنازہ گل لگ لی ہے بھائی علماء دے چہرے تے رونق آ گئی سی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جانتے جو میں کیوں پڑھ رہی ہوں میں تا طالب علم جناب نے وصیت فرمائی بزرگ محترم یہ وصیت فرمائی یہ وصیت تو بعد روح پرواز کر گیا دا لفظ میں آ کریا روح پرواز کر گیا مگر جناب زازان پریشان ہو گئے اگر کوئی بندہ گھوڑے تے سوار ہوئے مدائن تو مدینے جائے کم سے کم 2 دن دی مسافت زازان دی پریشانی ہے 2 دن تو بعد علی یاسین غسل ہوسی کفن ہوسی جنازہ ہوسی تا سلمان دفن ہوسی فہیا دقا دقا الباب شریعہ اتنے میں جلدی تیز دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا مولا سلمان بولیا پریشان نہ ہو جا دروازہ کھول علی انسان کتنی چیزاں کا مجموعہ جسم بولو جسم نفس میں بھی گزارش کرتے ہیں بعض علماء متعلقین کے نزدیک نفس اور روح ایک ہی ہے
مگر مفکرین دے نزدیک نفس الگ ہے، روح الگ ہے، اس واسطے کہ لفظ بھی الگ ہے اور اس کا بقا بھی الگ ہے۔ نہیں سمجھے چونکہ موضوع پڑھائی صرف میتے ویندے ممبراتے پڑھا نہیں ویندا۔ اچھا میں ایک سوال کرتا اور سارے علماء کرام کرتا، انسان دے اندر نفس موجود ہے، روح موجود ہے۔ اچھا انسان ایک سوچ دا مرکز ہے دماغ، بولو۔ اچھا انسان دی خواہش دا مرکز دل، بولو۔ بے شک جی، سوچ دا مرکز، فکر دا مرکز، خیال دا مرکز، شعور دا مرکز وہ ہے دماغ، ٹھیک جی۔ خواہش دا، ارادے دا، منشا دا، چاہت دا، مشیت دا مرکز کیا ہے جی؟ دل، بولو دل۔ میں ساری رعیت امام تے سوال کرتا، انسان کے جسم میں روح کا مرکز کیا ہے؟ نہیں پتا تھے بابا ہی کرتے ہو، یہ تو سوکھا کام ہے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کل ایمان، نعرے حیدری، خاندان رسالت پر بلند تر صلوات۔ پیاس بجھ رہی ہے جناب، ماشاءاللہ۔ علماء کرام جان دیں مگر چاندے ہیں جو میں طالب علم بیان کروں، کوئی نہ کوئی تو روح دا مرکز ہے نا، بولو۔ تسی حیران ہو سو تو میں اگلاؤ کا سوال کر دے سا، نفس موجود ہے، نفس دا مرکز کیا ہے؟ اگر آپ کے جسم میں نفس موجود ہے اور یقیناً موجود ہے، اگر آپ کے جسم میں روح موجود ہے، یقیناً موجود ہے، جیسے سوچ کا مرکز دماغ ہے، توجہ ہے، جیسے خواہش کا مرکز دل ہے، اسی طرح سے اسی طریقے سے روح کا مرکز کیا ہے، نفس کا مرکز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جنہی میں پچھلی تقریر کی تھی یقیناً وہ بھی نہیں سنی ہونی، کوئی چیدہ جملے شاید نیٹ تو کسے لے کے بیان کر دیتے ہوں، اگلا جملہ تو شاید کسے سنے ہی نہ ہوئے۔ میری طرف مسجد جی ہدیہ ہو گیا، میں کتنی راتاں جا گیا، نتیجہ جناب دے حوالے کر دینا۔ یاد رکھنا رعیت صاحب الزمان، انسان کی روح کا مرکز یہ دایاں پہلو ہوتا ہے۔ دعائی کرتے ہو جی کچھ تو ہونا سٹی کر دوں، انسان دی روح دا مرکز یہ سجا پاسا، انسان دے نفس دا مرکز کھمبا پاسا۔ توجہ، روح ان پسلیوں میں رہتی ہے، نفس ان پسلیوں میں رہتا ہے۔ یہ تو ان کو ایران ہوئے یا مشہد ہوئے، میں مسکین بھی تھے امام رضا علیہ السلام دے ترائے جشن پڑے مدرسہ علمی ہے، اور طلباء ہوں میں تو پھر کو تھوڑی بات ایسی پذیر آئی ہوئے جو دل لگے جو مہنگی کتاب خرید کر لوں۔ انسان کی روح کا مرکز یہ پہلو ہوتا ہے۔ حدیث پڑھا، پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمت یا روحی بین جنبایا، فاطمہ محمد کی وہ روح ہے جو میرے پہلو میں رہتی ہے۔ جی فاطمہ میری روح ہے اور میرا نفس علی ابن ابی طالب۔ انسان زندہ ہے نفس اور روح دی وجہ، ایک فاطمہ ہے دوسرا بول دیو علی ہے۔ انسان مجموعہ تین چیزاں دا، باقی عوالم تے گفتگو کسی اور مجلس کر دسو۔ انسان مجموعہ ہے تین چیزاں دا، جسم ہے، نفس ہے، روح ہے۔ احادیث دیاں اسلام میں 49 قسمیں 49 اقسام ہیں احادیث دیاں۔ حدیث پڑھنے والے نو اتنا لائق ہونا چاہیے کہ وہ حدیث دی قسم نو ضرور سمجھتا ہوئے، اور جڑا بندہ حدیث نو سمجھتا ہے اس بندے نو اختیار حاصل ہے معصوم دی طرفوں۔ اگر وہ کوئی چیز بیان کرنا چاہے عین الفاظ بیان نہ بھی کرے، محمد و آل محمد دے الفاظ اپنے مفہوم وچ بیان کر سکتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ تھوڑے حوالے کر دیتا، یادش بخیر اچھی یاد، مولا متقیان یاد ہے۔ آخری بات فضائل دی، مولا ارشاد فرمائے مجھے تعجب ہے اس انسان سے، میں حیران ہوں اس انسان سے، یہ ہے انسان ہر وقت اپنے جسم کی
طہارت کی فکر کرتا ہے، ہر وقت جسم کے غسل کی تلاش میں رہتا ہے، یہ انسان روح کا غسل کیوں نہیں لیتا؟ میرے بچوں پیغام ہے، نوجوانوں پیغام ہے، ریت امام میری طرف پیغام ہے، اس پہ عمل کرنا۔ تو نے مولا ارشاد فرمایا یہ انسان جسم کے غسل کی فکر کرتا ہے، یہ انسان روح کے غسل کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ ایتھے تائید ہونی چاہیے۔ مولا خود فرما دیو کس طرح غسل ہوتا ہے۔ مولا فرمایا پانی سے جسم کا غسل ہوتا ہے، توبہ سے روح کا غسل ہوتا ہے۔ اور ہے میری گزارش کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں، ماہ سیام میں آئیں، جب بھی مجلس میں آئیں تو توبہ کرتے ہوئے آئیں، توبہ کرتے ہوئے جائیں۔ کیوں؟ توبہ سے روح کا غسل ہوتا ہے، پانی سے جسم کا غسل ہوتا ہے، توبہ سے روح کا غسل ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی شے جانتا جس شے کی وجہ تو انسان دا نفس پاک ہو گیا۔ دسا کیڑی شے ہے جس شے کی وجہ تو انسان دا نفس پاک ہو گیا؟ مظلوم دے غم دی ہنج، مظلوم دے غم دا آنسو، غریب دی غربت تے، غریب دی مظلومیت تے، جس لئے تیری آنکھیں چہان چھا لیندی ہیں تیرا نفس مطمئن ہو گئے۔ میں تجربہ کیتا ہے وہ سارا نہیں کی مجلس ہوئے تو کوئی مومن سارے نہیں جو رو نہ سکے، شام چار پائی تے کروٹا بدلے گئے، پاک سین تے میں نوہانج کیوں نہیں دیتی؟ اور اس نفس دے طہارت کی خاطر آندھی حسین دی اماں، میں ملک دے ممبران تے میری میٹنگ اچھ موجود ہے، میں لائیو مجلس گزارش کیتی ہے ذاکرین حسین نو، وائزین نو، کہ مسجد خانہ خدا ہے، میں دین دی خاطر اپنے امام دی خاطر ہاتھ بن لینا، میری کوئی توہین نہیں ہوندی۔ ریت امام، نوجوان، بزرگوں، یہ آنسو گناہ نہ بچھائے، یہ ہانچ گناہ نہ بچھائے، اس ہانچ دی قیمت پوچھنی ہے تو حسین دی اماں تو پوچھائے۔ یہ معمولی بات ہے، ایڈی پردے دار مستور، ایڈی عزت والی مستور ہے تیری ہن دی تلاش ہے۔ میں اسے آنسو دی عظمت یقیناً محروم ہستے بیٹھی ہوں، کہنے میرے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، میری آنکھیں کہاں جا گئی ہے، میرے پاک سائن دا نام چاہے، میں نے تے کرم ہو گیا امام زمانہ دا، تو سب کوشش کر لو ہے لوگ اسے آنسو اسے ہانچ دے حق کشنا۔ میں تو نے ایک روایت پڑھ لی، پہلے جملے تے غور کرے، میں کافی ممبرات پڑھی ہے ہانچ دے حق کے۔ دیر ہے دین دا حسین دی اماں دا پاسا زخمی ہویا، اس دی تو لا کے موت دی ہچکی تک علی دھیاں دے سامنے نہ لگا۔ میں بڑی کمال گل کر گیا، شاید توجہ نہیں فرمائی۔ ساڑھے مولانا اپنی دھیاں دے سامنے نہ لگا، میری دھیاں پریشان نہ ہو منی۔ آج بھی جتنے عزت دار پیو ہیں انہوں نے کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی کہ کوئی پیو دھی دے سامنے نہیں روتا، دھی دا دل نرم ہوندے، جدی دھی دا نام زینب کبریٰ ہو۔ یہ میری پڑھی ہوئی روایت ہے، اللہ دے گھر کھڑا پڑتا، مقصد دانس ہوئی شہرت نہیں، بطول دا پاسا زخمی ہویا، علی مدینہ تو بہر منینا، رج کے رو میں نا، اس لئے گھارج داخل ہو میں نا، علی چادر نال ہنجو صاف کر کے درود سلام پڑھ کے داخل ہو میں نا۔ تاریخ دی علی دی زندگی ایک ایسا موقع آیا، علی کوشش تکوں کی تھی جو میں اپنے آنسو لکا دوں، مگر علی رون دے ہوئے گھارج داخل ہوئے۔ حسین دی اماں دیوار دے سائے دے تلے بیٹھے ہیں، بی بی بطول دی دید پئی علی رون دے ہوئے گھارج پیان دیں، بی بی تو مٹی چھوٹ گئی۔
فنظرت یمین و شمال سجے ویکھیا کھبے ویکھیا مت میری کوئی تھی پیو نو روندیاں نہ ویکھ ماتمی ازادارو جتنی جلدی ٹر سکتے ہیں اتنا جلدی ٹرے آ کے علی دی کلائی ہاتھ پایا میں تینوں عربی مدد سنا دینا علی دی کلائی ہاتھ پایا ساڈے مولا نو اپنے حجرے چ لے کے پہلے دروازہ بند کیتا مصلی تے بٹھا کے نا زہرا رو پے آواز نے یا علی یہ کیا ہوئے تواڈے جیسا صابر کہ روندا یا گھر داخل ہوئے ما سبب بکاؤ کا آج میں دسو بے وس رومن دی وجہ کیا ہے علی فرماتے زہرا گل ہون علی دے وس تو بہر ہو گئی ہون میں اتنا غریب ہو گیا میں سلام کرے نہ لوگ منہ پھیر واہ 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 سبحان اللہ صادق شاہ صاحب دے درجات بنا دو مدد فرشمسی صاحب دے درجات بنا دو میں سلام کریں دا گل اگلی سنا منی ہے آنسوان دے حق کے سنا منی ہے میں سلام کریں دا لوگ منہ پھیر لیندے منو تے بھاوے نہ مانو میرا کام ہے حق پڑھنا ایک گل کریں دے پہلے تے علی نو ہچکی لگی وقت کڑے میرے مولا اتنا رونے علی تے آنسو رخسارا تو جاری ہوئی رخسارا تو داڑھی چاہی داڑھی تو زمین آلے پاس ایک جوانوں آمنے شروع ہوئے سین پاک ایک منٹ تا برداشت کیتا ہے وقت حسین دی امائی ہاتھ دا چلو بڑھائے دیکھے میرے پاس اے چلو بڑھا کے مولا علی دی داڑھی دے تلے رکھا ہے میں نے خانہ خدا دی عزت دی قسم علی اتنا رونے بی بی بطول دا چلو ہنجوانال پر ہو گیا اور علی سوال کی تا زہرا میرے آنسو چادر نال صاف کروا میرے آنسو کٹھے کیوں بے کریں دیو بطول رو کے فرمند یا علی میرا بابا محمد فرمائن دے مظلوم دے آنسو زخمہ دا علاج ہونے تیرے آنسو ترٹیوں یا پسلیاں دے لیسا ظہور دا باعث ہو جائے میں تاں بھی آدھا آسنا بیچا ساڑھے ایک بزرگ ذاکر ہے وہ بزرگ ذاکر شام دے دربار تا ایک وین پڑھ دے ہوں دے میں آپ کو ترجمہ سنا لینا منظر تا ذہنی چھے نا شام دے دربار دا میں نے 30 سال ہو گئے مولانا 30 سال ہے میرا حوصلہ نہیں پیا میں 2 مضمون حالی تک نہیں پڑھ سکا میں سین پاک بھی معافی منگدار آندہ مولا حسین بھی معافی منگدار آندہ میرے جتنی طاقت نہیں جو میں جاننا شاید ہو نہ جانتے ہوں میں اجے میرے جتنی ہمت نہیں میں 2 مضمون نہیں پڑھ سکا ایک عالیہ دی چادر اچھا ہاتھ پاؤنا اور اس تو بات تمہا ہوتے سارے جیسے بندے ہستے تمہا ہوتے زندگی پھر کوڑ لگتی ہے پھر دوسرا شام دا بازار یعنی لوگ روز پڑھتے میں ہون بھی اسے زمین تے ایسیاں بستیاں جاننا سادار دیاں جڑیاں بستیاں شام دا بازار ہون بھی نہیں سکتی ہاں اتھے جا کے کوئی ذاکر شام دا بازار چھ پڑے ترائے نہیں سادار دے وہ پہ بند ہو گئے میں جانتا میں نہیں پڑھ سکیا میں شام دا دربار ہی پڑھا گھٹ میرے بھائیوں پڑھے ایک جملہ پڑھتا شام دے دربار اچھنا بی بی آلیہ سین دہی کوائن رافعت راسہا ہے جملہ سنائے رافعت راسہا نحو السما بی بی ساتھ چاہیا آسمان والے پاسے منہ کر کے تھے کہ لفظ ارشاد فرمایا اے میرے اللہ کاش میرے ہاتھ آزاد ہوں دے میں سجاد دے آنسو سکینہ دے کرنا دے بابا میرے بیمار تو وقت مظلوم کوئی صدقے ہوا اور اس دربار اچھ آمننا علی دیاں دیاں دا کوئی سوکھا کم تا کوئی نہ بندہ اگر یہ منظر ہی سوچ لے نا جی کہ جگر اچھ ہاتھ پہن دے انسان کو کوئی شاید چنگی نہیں لگ دی جس لئے منظر ہی سوچ لگے جڑے بندے بیگ کے آندے تا پھر ہوتا کئی مہینے اسے یاد چلان دے میں اتھائی تک ایک وین سنا دے شام دا دربارہ قاتل کرسیاں دے بیٹھے آئے مقتول دیاں بہناؤ ایج کھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ماتمیاں آزادارا قاتل کرسیاں تے آئے او کھڑیاں جڑیاں چوٹ رات دیا جاگیا ہویا آجے تورے وین بلند نہیں ہوئی بچوٹا بدل دے میں کھڑا دا قاتل پانی پی
کرسیاں تے بیٹھے آئے او کھڑیاں جڑیاں ساریاں زخمی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا روح پرورما ہو دینو حالی کہیں سمجھ نہیں آئی میں سادہ الفاظ جملے دوبارہ دورا کے سمجھا دینا مظلوم دے زخمہ دا علاج ہوئے اے ماتمیاں اتنی دیر کھڑایا گیا جڑے کرسیاں تے بیٹھے آئے او تھک گیا ہے اتنی دیر ایسا بامن والے حوصلہ 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 کرے ایک روایت پر سا مولانا ہے اتنی دیر کھڑایا گیا جڑے مرد کرسیاں دے بیٹھے آئے او تھک گئے آئے اکبر دیاں ماما کھڑیاں اگر میں نو معافی دیو سونے قدیمی آزادہ اور سید عالم دے سالی ثواب دی مجلس پانی عالم دین اجازت دیو تو لفظ اوکھ ہے ہون کرو سوال اتنی دیر کیوں کھڑائیاں گئیاں کوئی یاد ہے 4 گھنٹے کوئی یاد ہے 9 گھنٹے اے ماتمی آزادہ راؤ اے کھڑیاں ظالم شراب پینا نالے شطرنج کھیلتا ہنس کے آدھا یہ وہ شاعر میرا اپنا دل بے قابو پیا ہوتا ہے میں یہ روایت کی میں تو سنا یہ دل تو میں ہاتھ خالی کوئی نہ ہے علماء تو پوچھ لو ہے ظالم تخت بیٹھا ہی تو میں ہاتھ خالی کوئی نہ ہے ایک ہاتھ شراب دا جام آئی دوجے ہاتھ ظالم دے خیزران دی چھڑی آئی میں نو معافی دیونا یہ چھڑی ہو ہوندی ہے جس چھڑی تے کنڈے لگے ہوئے ہوندے بادشاہ ہاتھ رکھ دے آئے اگر کہیں غلام تو غلطی ہو بنے یا فوراً سزا دے دے میں نو اللہ دے گھر دی قسم خیزران دی چھڑی غریب دے ہوتا دے مریلا مظلوم دے ہونٹ زخمیوں دے آئے بی بی آدھی آئی میرا اللہ میرا واسط حوصلہ 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 جوانی مانو میرے جرت نہیں جو میں اس گل دی وضاحت کر رہا روز چکے ذاکرین مسائل پڑھ دن کثرت اہمیت ختم کر دیں دی شاید یہ وجہ ہے کچھ اہمیت ختم ہو گئی ہے وگر نہیں نہ گلہ تو بعد زندہ رہن تے کسے مومن دا دل نہیں کریں دا یہ جملہ میں نہیں پڑھتا علماء موجود ہیں انہاں دے ساتھ قرآن رکھا ہے انہاں تو پچھائے ظالم شراب جو پیندہ جڑی شراب بچ دی آئی ہو کتھے سٹے دا معافی 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 بھائی معافی دی صدا آگے 9 گھنٹے تو باؤ سفیر روم جڑا عیسائی مات کی جوان اپنی جگہ کا حوصلہ کرائے حوصلہ سفیر روم جڑا عیسائی اپنی جگہ تو کھڑا ہویا ایدی آواز آنی ہے ظالم آؤ پتہ نہیں تو پہ آلاؤ دے ظالم میری ایک دھی ہے جدہ میں ٹرتا بھی آئے میری دھی آدھی آئی جلدی واللے میں کل ہی اے آدھے دربار جلدی ختم کر میں گھر وجنا ہے اسے نے جاؤ میں سے تاشتے چھ رکھے ساتھ مار کے آدھے شمرہ کربلا دے مقتولان دی لسٹ لیا ہون بیتابوں کے سنسو لسٹ آئیے شمر پڑھنا شروع کی تھا ایک واری نا حسین دان دائے نا واری نام زینب دان دائے دادا زینب دانا سنیا ظالم آدھائے مر گئی ہے یا جی دی ہے اور معافی دے بنا شمر آدھائے موئی نہیں دربار موجود ہے ظالم آدھائے موجود ہے تا سامنے لائے اور میں بولنا چاہنا عزت سیدہ دی قسم
آله وأنصاره بحق الحسين عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه